السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمد للہ الذی هدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو جانتا نہ تھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی نور کی طرف ہدایت بخشی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دلوں کی زندگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور ہمیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے ایسا جسم عطا کیا کہ جس میں ہر عضو اپنی اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز ہمارا دل ہے جس کی ہمیں نگہداشت کرنی ہوگی۔ مرنے کے بعد باقی سارے اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن دل کی جو کیفیت ہوگی وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنے دلوں پر کام کریں، ہم اپنے دل کو مردہ نہ ہونے دیں، بے حس نہ ہونے دیں، سخت نہ ہونے دیں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا نہ رہنے دیں، کیونکہ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ اہم حصہ ہمارا دل ہے، اور اس کی اصلاح پر سارے جسم کی اصلاح۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ فزیکلی بھی اگر ہمارا دل بیمار ہو تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور اگر دل ختم ہو جائے، کام کرنا بند کر دے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر اگر ہمارا دل صحت مند ہے تو ہماری روح کبھی خوش نہیں ہو سکتی، ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ہمارے دلوں میں کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دل عقل اور سمجھ کا مقام بھی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری عقل صرف دماغ میں ہے، حالانکہ اب لیٹسٹ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انسان کے دل کے اندر بھی ایک حصہ ہے جو سمجھ بوجھ کا کام کرتا ہے، جہاں عقل کام کرتی ہے وہ دل کا دماغ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر دل کے سمجھنے اور جاننے کی بات کی گئی ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحج کی آیت ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر یہ زمین پہ چلے پھریں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ پھر کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں کہ ان کے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھے، یعنی جن کے ساتھ قلوب یعقلون بها، ان کے دل ایسے نہیں کہ جن دلوں کی عقل کام کرتی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر کچھ بات کو سمجھے، یا کان ہو جن کے ساتھ وہ سنے۔ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو دلوں میں ہیں۔ دو آنکھیں اللہ نے ہمیں باہر دے رکھی ہیں اور دو ہمارے دل کی آنکھیں ہیں۔ دو کان ہمیں اللہ نے باہر منہ پہ دے رکھے ہیں اور دو کان ہمارے دل کے اندر ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم صرف ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو گہرائی میں دیکھ کے ان چیزوں سے پھر کچھ سبق اخذ کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، کسی انجام کو پہنچتے ہیں، تو وہ دل ہی کی آنکھیں اور دل ہی کے کان کام کرتے ہیں اور دل ہی کا دماغ کام کرتا ہے۔
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں پر کام کریں اور دلوں کو زندہ رکھیں، کیونکہ دل زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، دل مردہ ہو جائے تو انسان زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ قاف میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا وہ کام لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے عالم ہو۔ یعنی قرآن مجید کی سمجھ اس وقت تک نہیں آتی انسان کو جب تک انسان حاضر نہیں کرتا، اس میں دل نہیں لگاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر موجود ہیں، کسی پر موجود ہیں، لیکن اگر آپ کا دل یہاں نہیں لگ رہا یا آپ دل سے بات نہیں سن رہے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آواز صرف آپ کے کانوں سے اور آپ کے دل کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم جب قرآن سنیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں سنیں تو ہمارا دل جاگ رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ عقل دل میں ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ایمان کا مقام بھی دل ہے، یعنی جب تک انسان دل سے ایمان نہیں لاتا، چاہے زبان سے کہتا رہے میں مومن ہوں، چاہے اوپر اوپر سے وہ اچھے اعمال بھی کرتا رہے، لیکن جب تک اس کے دل کے اندر یقین ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے منافقین جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، زبان سے بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کا ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان کہہ رہی ہے، ان کے ایکشن میں کچھ چیزیں ہیں لیکن ان کے دل میں نہیں۔ اس سے دل کی اہمیت کو سمجھیے کہ جب تک ایمان دل میں راسخ نہیں ہوتا، دل کے اندر نہیں اترتا، تو انسان زبان سے کچھ بھی کہتا رہے اس کا فائدہ نہیں، صرف زبان ہی کی بات رہ جائے گی۔ اسی طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ بدویوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا جو اس زمانے میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس، کہ ہم ایمان لے آئے، زبان سے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں۔ کہہ دو تم ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو مسلمان تو ہم بات ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ ایمان شعوری طور پر ہم لائیں، واقعی ہم اللہ کو مانتے ہیں، واقعی ہم آخرت کو مانتے ہیں، واقعی ہم رسول کو مانتے ہیں، واقعی ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی، کیونکہ جب ایمان اور یقین آ جاتا ہے تو پھر انسان کا عمل بدلتا ہے۔ آج بہت سی مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں، وہ پبلک اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں پر جانے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جو ہمارے اخلاق کلچر سے موافق ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بہت خوف ہے۔ میں مانتی ہوں کہ آپ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ صرف فکر کرنا نہیں، کوئی عملی حل کرنا تھا۔ وہ حل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان تازہ کریں، ان کا ایمان مضبوط کریں، ان کے ایمان کو دکھائیں، کیونکہ جب ایمان کسی دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، زمین کے اندر تک گہرائی میں اتری ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر جتنے بھی جھکڑ چلے، طوفان چلے، آندیاں آئیں، بارشیں آئیں، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہوتا، وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ جم کے رہتا ہے، ماحول کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ لیکن جس درخت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اس کے لیے تو پھر ایک جھونکا بھی کافی ہو جاتا ہے گرنے کے لیے، وہ تو سوکھ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا، دل کی راسخ ہوگا، تصویر دیکھیں تو اس میں بھی شجاعتیں ہوتی ہیں، تو کتنا جال پھیلا ہوا ہے نا، جیسے درختوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ تو بالکل یہ ہمارا دل جو ہے ہماری زندگی میں ایسے ہی کام کر رہا ہے جیسے ایک درخت کی زندگی میں جڑیں کام کرتی ہیں۔ ایمان کی جڑیں دل کے اندر ہوتی، اور اگر دل کے اندر جڑیں نہیں اتری ہوئی تو ہمارا اسلام کمزور ہے، کسی بھی چیز سے متاثر ہو کے اپنے دین کو بیچ سکتے ہیں، اپنے دین کے خلاف جا سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جس سے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر لے کے نازل ہوئے، اور ایمان کی درستگی بھی دل پر منحصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ انسان جب جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کا کیا اس کا دل پہ لگتا ہے نا جا کے۔ کوئی گناہ کرتا ہے انسان تو اس کا دل ہی مردہ ہوتا ہے، دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، دل پہ ہی خوف آتا ہے، دل پہ ہی پریشانی آتی ہے، دل ہی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی واچ کریں تاکہ ہمارے دل پہ اثر نہ پڑے۔ پھر آپ دیکھیے کہ منافقت بھی دل میں ہی ہوتی ہے، اور اسی طرح کفر بھی دل میں ہوتا ہے، شرک بھی دل میں ہوتا ہے، محبت بھی دل میں ہوتی ہے، نفرت بھی دل میں ہوتی ہے۔ سارے ایموشن جو ہیں ان کا مقام دل ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرتے رہنا ہے، دلوں کو زندہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کی بنا پر ہی بندوں کو چنتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو آپ کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ اور اسی طرح عام بندوں کے بھی دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واشار باصابعه الى صدره، کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا نہ تمہاری صورتوں کو، اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی سینہ مراد لے کے دل اس کے اندر، بعض اوقات کل مراد لیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم ان دو چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی شکل و صورت اور اپنے مال۔ ہمارا بہت سا وقت اسی چیز کے پیچھے گزرتا ہے کہ ہم مال کیسے کمائیں، کتنا کمائیں، کتنا ہونا چاہیے، جمع تفریح کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہمیں دوسری فکر ہوتی ہے کہ میری ایج تو نہیں ہو رہی، میرا چہرہ تو نہیں لگتا، میری خوبصورتی تو نہیں ختم ہو رہی، میں اسکن کے لیے کیا کروں، میں اپنے بالوں کے لیے کیا کروں، یعنی ہم اپنی شکل و صورت، اپنی فٹنس اور اپنے لکس جو ہیں اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ ہماری شکل کیسے بھی ہوگی، بلال حبشی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب تھے، حالانکہ ان کا رنگ دیکھیں، ان کی شکل دیکھیں، ان کا نہ کوئی قربہ، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ کوئی گھر، نہ بار، سبحان اللہ، لیکن اللہ کو کتنے محبوب تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ان کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے ان کی آذان دلوائی۔ وہی بلال ہیں، ان کے مقام کو نہ سمجھتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ آج اللہ نے عزت و شان بخشی کہ اپنے گھر پہ کھڑے ہونے کا مقام عطا کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی شکل نہیں دیکھتا، کسی کا اسٹیٹس نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کا دل کیسا ہے، اس میں ایمان کتنا ہے، اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق کتنا ہے، اور عبادت کے بعد سکون اور اطمینان اور لذت کتنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن بھی انسان دلوں میں جو کچھ ہے وہ سب باہر نکال دیا جائے گا۔ العادیات میں آتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، تو کیا وہ نہیں جانتا یعنی انسان کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا، زمین کے اندر کوئی نہیں رہے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا۔ ہمارے تو وہ اعمال ہیں جو ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتے رہتے ہیں، جو کام کاج وہ لکھے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو اعمال دل کے اعمال ہیں اور دل کی سوچیں ہیں، دل کے خیالات ہیں، وہ سب بھی جمع ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن نکال کر وہ سب کے سامنے آ جائیں گے کہ اس بندے کی سوچ ایسی تھی، اس کے دل میں اتنی محبت تھی اللہ کی، اس کے دل میں مال کی اتنی محبت تھی، اس کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی، اور یہ ساری محبتیں اتنی اس کے دل کو آکوپائی کی ہوئی تھی کہ اللہ کی محبت کے لیے جگہ نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے دلوں پر خود نظر رکھیں، کیونکہ ہمارے دل کا حال یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا پھر ہم خود جانتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ نہیں جان سکتا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اس لیے ہم خود چونکہ جانتے ہیں دل میں کیا ہے تو فکر کرنی چاہیے، اگر دل میں کوئی نیگیٹیوٹی ہو، کسی کے بارے میں برے خیالات آئیں، بدگمانی ہو، بہت سی خواہشات ہوں، بہت سے شکوک و شبہات ہوں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور دین سے کوئی خاص تعلق نہ ہو،
ذکر کی مجلسوں میں دل نہ لگتا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ 3 مقامات پر اپنے دل کا جائزہ لو. اگر وہاں دل نہیں لگتا تو پھر سمجھو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. تم اللہ سے قلب سلیم مانگو. وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ ذکر کی مجلسوں میں جہاں ذکر کیا جا رہا ہو، تنہائی کے اوقات، اکیلے میں لگتا کہ نہیں لگتا اللہ کو یاد کرتے. اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو کیا تنہائی میں خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے مجھے تھوڑا وقت ملا کہ میں اللہ کو یاد کر لوں، تو غور و فکر کر لوں. کیونکہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے غور و فکر نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. لیکن تنہائی میں انسان بہت گہرائی سے سوچ لیتا ہے. اور تیسرا ہے قرآن پڑھتے وقت لگتا کہ نہیں لگتا. ایسا تو نہیں کہ بس دل چاہتا ہے بس جلدی سے ختم کر دیں، برقے تو نہیں گرتے رہتے. اگر شروع میں ایسا ہو بھی تو چھوڑے نہیں، لگے رہے لگے رہے لگے رہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا اسی چیز. یعنی کوئی بھی چیز ہے شروع مشکل ہے. آپ کا کیا خیال ہے جب آپ نے پہلی دفعہ مرچیں کھائی، کبھی تو کھائی تھی، کبھی تو پہلا دن تھا نا. یا بچوں کا یاد کیجیے کہ جب ان کو پہلے دن روٹی کا سالن کے ساتھ ٹکڑا دیتے کیسے وہ منہ سے باہر نکال دیتے ہیں، کس طرح وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھا لیا. پانی میں پانی پیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے ایکسپوجر ہوا تھا مرچوں کا تو میں اتنا کھانا نہیں کھاتے جتنا پانی پیتے تھے کیونکہ وہ مرچیں لگ رہی ہوتی. تو اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو چیزیں خراب ہیں اس کو ہم نے نکال دینا ہے. جو لوگ اپنے گھر میں جنگ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ بھی تھوڑی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جنگ نکالتے رہتے ہیں وہ صاف ستھری کر کے رکھتے ہیں. ایسے دلوں کے اندر بھی جنگ بھر جاتا ہے، اس کو بھی نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر ان کاموں کو کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا سے ہو. ابلیس جو ہے وہ بنی آدم کے دلوں پر اٹیک کرتا ہے، دلوں پر حملہ کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل پر ہی ہر چیز کا دار و مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے، تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر فوجوں کی چڑھائی شروع کر دی. اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے کر آیا، اس کے لیے صراط مستقیم سے روکنے والی باتیں اور اعمال خوبصورت بنا دی. اسے گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جسے توفیق کے اسباب سے کاٹ کر رکھ دیتے. اس کے لیے اس نے ایسی پھانسیاں اور جال نصب کی اگر وہ ان میں گرفتار ہونے سے بچ بھی جائے تو ان سے پیدا ہونے والی رکاوٹ اور کجی سے نہیں بچ سکتا تھا. امام ابن قیم کا قول میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابلیس کو یہ پتا چلا کہ ہر چیز کا دار و مدار دل پر ہے، ہر چیز کا دار و مدار دل کی حالت پر ہے، تو اس نے انسانوں کے دلوں پر یہ اٹیک کیا. اس لیے دل کے اندر ہی پھر بہت وسوسے آتے ہیں اور پھر انہیں وسوسوں کی وجہ سے انسان کچھ کر نہیں سکتا. پھر یاد رکھیے دل کی نیکی اور برائی کو پہچاننے کا آلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وابسہ آئے، کہنے لگے جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن، یعنی جو کام کر کے تمہیں کھٹک نہ لگے، جانی نہ لگے، بلکہ دل خوش ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے. اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو. وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو. اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو، یعنی ڈاؤٹ فل ہو، کنفیوز ہو. چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں کہ نہیں تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، انسان کو خود اپنا پتا ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک نہیں کر رہا. یعنی بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں متردد ہوتا ہے تو کسی سے پوچھتا ہے اس کو بتا میں ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں نا، وہ دوسرے کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن آپ پھر وقت بےچینی پھر آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، پھر کسی اور کے پاس جاتے ہیں. تو یہی اصل میں جو بےچینی ہے اس کا مطلب جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انسان اس چیز کو پھر چھوڑ دے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں اپنے دلوں کی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دلوں کی زندگی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو دل کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں تو عربی زبان میں قلب بھی کہتے ہیں، فؤاد بھی کہتے ہیں اور صدر بھی کہتے ہیں. 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن. قلب وہ ہوتا ہے جو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی ایک خیال آیا دوسرا گیا. تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں کہ آپ پہلے کہیں ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں کہیں اور پہنچے، پھر واپس کہیں اور. کبھی اچھا حال ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہے وہ ہمارے احساسات کا مرکز ہے. اور پھر صدر جو ہے وہ پورے سینے کو کہتے ہیں، مراد دل ہوتا ہے. تو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دل کی مثال تو اس پر کی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لگا ہوا ہو
اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی ہے، ہوا ادھر ہوتے ادھر، تو وہ ہل رہا ہوتا ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا، دل میں بہت جلدی تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ اچھی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، آپ وہاں سے نکل کے مال میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا دل دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم کا دل اس ہڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو، یعنی خوب ابال جس میں آ رہا ہو، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ دلوں کے اعتبار سے بندوں کی کچھ قسمیں ہیں، ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں دل کے اعتبار سے۔ نمبر 1، مردہ دل۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں نصیحت نہیں بنتی، یعنی وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے قبول نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ بچے بات ہی نہیں سنتے، ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کی دیوار سے باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کو بار بار یاد دلاتے ہیں نماز کا وقت ہے اور وہ توجہ نہیں کرتے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس دل کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے، زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، دل زندہ ہے لیکن کچھ غافل سے دل، غفلت ہے۔ ایسا شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، توجہ سے نہیں سنتا، یعنی ان آیات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں، جو دکھائی دینے والی ہوتی ہیں، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہا گیا، ابھی کیا کہا گیا تھا، کیا بات ہوئی، یعنی اس کا دل غیر حاضر ہوتا ہے۔ مجلسوں سے بھی اس کا دل غیر حاضر ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے کسی مجلس میں، تربیت کھا دیتا ہے لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی کہ دل کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تیسرا ہے زندہ دل اور حاضر دل۔ وہ کہتے ہیں وہ آدمی جس کا دل زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگا دیتا ہے اور اپنے کانوں کو اس طرح مشغول کر لیتا ہے، دل کو حاضر کر لیتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اس کا دل بھی حاضر ہے اور یہ کان بھی لگائے ہوئے ہے۔ یہ ہے زندہ دل انسان، یہ ہے دلوں کی زندگی کہ جس میں انسان اللہ کی بات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن اسی شخص کو نصیحت کرتا ہے، اسی کو بات سمجھاتا ہے جو زندہ دل رکھتا ہے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے وَإِنَّ ذِکْرُ وَقُرْآنٌ مُبِینٌ لِمَنْ کَانَ حَیًّا، وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں اس پر اثر کرتی ہیں جس کا دل زندہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ تو زندہ دل کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ زندہ دل سلامتی والا دل ہوتا ہے، قلب سلیم جس کو کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے شک و شبہ کی بیماری سے پاک کیا ہوا ہے اور خواہشات کی بیماری سے پاک ہے وہ دل، یعنی اس کے دل کے اندر لالچ نہیں، ہرس نہیں، وہ دل صاف دل ہے، دوسروں کی خدمت کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہی دل فائدہ دے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کچھ کام نہیں مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کو پرکھتے رہنا ہے اور دل کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دینا، پورے کا پورا اسے اللہ کی محبت میں دینا ہے، اور باقی چیزیں سب اس کے تحت، چاہے ماں باپ کی محبت ہو، شوہر کی ہو، بچوں کی ہو، مال و دولت کی ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کی، وہ سب اس کے نیچے چلے جائیں، کیونکہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یعنی ایسا شخص ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اسی طرح جو اللہ کی شریعت پہ راضی ہونے والا ہے، ایسا شخص عبادات میں سکون پاتا ہے، یعنی اس کو عبادت اچھی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے تھک جاتے تھے تو کہا کرتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال اذان دو، نماز قائم کرو اور ہمارے دل کو اس سے راحت پہنچاؤ۔ اذان سن کر ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی، کیا ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اذان ہو گئی ہے، اب مجھے نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کے انسان اپنے سارے غم اللہ کے سپورٹ کر کے فارغ ہو کے اٹھتا ہے، اور اس طرح اس کی نماز اس کے لیے
آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ تو جس کا دل سلامت ہوتا ہے اس کا دل اسے کتاب اور اصلاح کے کاموں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور ان کاموں میں اس کو خوشی ملتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی طرح زندہ دل کی کچھ اور صفات ہے، وہ دل اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ جو صفات بولو گے نا، اپنے اندر خود جائزہ لیں، کیا آپ کے دل کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ تو زندہ دل کی صفات میں سے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، نمبر 2 اللہ سے محبت کرنے والا دل ہوتا ہے، پھر یہ کہ نیکی کے کاموں میں رغبت اور گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دل ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مثلا آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، تو کوئی آپ سے کہتا پانی پی لو، آپ کہتے میرا دل نہیں، ایسے کہتے ہیں نا، کہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ماں کہتی کھانا کھا لو، بچہ کہتا اچھے کپڑے پہن لو، میرا دل نہیں، یہ جوتا خرید لو، یہ میرے دل کو نہیں لگا، آج کیا پکانا ہے، بتاؤ کیا دل چاہ رہا ہے۔ دل، ہر چیز میں دل ہے، ہم جو سوچے سمجھے بول جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے۔ دل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز میں دل ہوگا تو کبھی کام چلے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم دلوں کا جائزہ کم لیتے ہیں۔ تو دل نیکی کے کاموں میں رغبت رکھنے والا اور گناہوں سے بچنے والا ہو تو وہ قلب صحیح ہے۔ پھر حسد بغض اور کینے سے پاک ہو، مخلوق سے محبت کرنے والا، اللہ کی مخلوق، انسان، جانور، پرند، مچھلیاں، مخلوقات، پکوڑے، ان سب کا احساس کرنے والا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا کیا کہ آپ چل رہے تھے کہ آپ کو چوٹی نظر آئی اور آپ نے اپنا قدم اس پہ رکھنے کی بجائے سائڈ پر رکھا، یا ٹاپ کے آگے چلے گئے اور آگے جا کے رکھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں ایک راز ہے، آپ نے جان بچائی، چاہے وہ یہ احساس کرتے ہوئے کہ اگر میں نے اس پہ پاؤں رکھ دیا، اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ہے رکھنے کی، لیکن اگر میں نے رکھ دیا تو وہ مر جائے گی۔ تو یہ احساس جو ہے مخلوق کو، کیونکہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ ذات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کروبی فرشتوں کو، خاص طور پہ جو حاملین کے عرش ہیں، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے، تو یہ ساری مخلوق بھی تھی۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے دل میں انسانوں کی محبت، مخلوقات کی محبت رکھیں، کوئی مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر احساسات ہوں، جذبات ہوں۔ کیا جذبات ہوں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھوں اسے تکلیف نہ پہنچے، آخرت میں اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ سب سے زیادہ جو کسی کے لیے کوئی درد رکھ سکتا ہے دل میں، تو وہ اس کی آخرت کا ہوتا ہے۔ ہمیں بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے دل کو ٹٹولیے، بھائی کے لیے دل میں کیا کیفیت ہے، کیسی کیفیت ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا دل کٹ کٹ کے جاتا ہے کہ اتنا اچھا بھائی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی آخرت کا کیا ہوگا۔ آپ کا بچہ ہے، بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، کماتا بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن آپ کا اس طرح خیال نہیں رکھتا جس طرح رکھنا چاہیے۔ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ بچے آج کل کی اپنی کامیابیاں حاصل کر کے اپنی خوشیاں اور اپنے مقصد اور اپنے کیریئر کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں نا۔ ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے، ان کو ہماری کیا ضرورت۔ بہرحال پھر قلب سلیم اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کی ضرورت کو زیادہ محسوس کرتا ہے، اپنی خود غرض نہیں ہوتا۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، اور پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو مردہ دل ہوتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس کے بارے میں، ہر ایک کو شک کی طرح سے دیکھتا ہے، اس کو کوئی مجھ سے مطلب ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ یعنی اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو کسی بھی بیماری کا علاج نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، سنگین ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کو اللہ نہ کرے اپنے جسم پہ کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں سو واٹ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بڑی ہوگی چھوٹی بھی ہو جائے گی، ڈیوٹی تو چلتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ دکھائیں گے، وہ آپ کو کہاں بھیج دیں گے؟ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، وہ آپ کو کہاں بھیج دیں گے؟ اسپتال بھیج دیں گے۔ اسپتال والے کیا کریں گے؟ اس کا علاج کریں گے، آپ کو پیچھا بھی کرتے رہیں گے کہ کہاں تک پہنچے آپ دیکھیں کہ جب ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے، دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو کسی کا نہیں چاہتے، کیا ہم کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کسی ایسے مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جہاں دلوں کی دھلائی صفائی کا کام ہوتا ہو۔ گاڑی گندی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو واش کرانے نہیں جاتے،
میلا ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ دل ہمارے جسم میں سب سے قیمتی چیز، سب سے بہترین چیز ہے۔ تو بیمار دلوں میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے، الجھے ہوئے ہوتے ہیں مسائل۔ ایسا دل خیر کے کاموں میں سستی کرتا ہے، نیکی کا کام نہیں جلدی کرتا۔ آپ سوچیے کہ آپ کے کرتے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کہتے ہیں اچھا پڑھ لیتی ہوں، اچھا اچھا اچھا، وقت ہو گیا تو پھر باقی کام بعد میں ہو جائے، پھر نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح بیمار دل فرائض سے پیچھے رہنے والا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں میں مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر نمازیں نہیں پڑھنی، سبھی پڑھنی ہے، لیکن خاص طور پر جمعے کا اہتمام۔ مردہ دل کی کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، بعض کا ذکر کرتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی سبحان اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر ہم اس بات کو یقین سے کہہ دیں نا کہ اللہ پاک ہے ہر عیب اور نقص سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بہت سارے اللہ کے فیصلوں میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر اس نے میری زندگی سے کسی کو نکال لیا اور کسی کو ڈال دیا یا کچھ دے دیا یا کچھ دے دیا تو وہ سب اللہ کی عزت سے ہو رہا ہے۔ پھر مردہ دل کی صفات میں اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کے احکامات کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ سے بدگمان رہتا ہے، حسد بغض اور کینہ پانے والا ہوتا ہے۔ اب دلوں کی زندگی پر کس میں ہے؟ اگر کسی کا دل ہوتا ہے تو پھر کرے کیا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعائیں کرے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے، اعتماد کرے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، چاہے مدعا ہو چکا چاہے غافل ہو چکا۔ سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رکھیں، خوشی میں بھی غم میں بھی، صبح بھی اور شام بھی، بکرتم و عشیہ، اور وہ سارے کام کریں کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ دلوں کی سلامتی کے اسباب میں سے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کتاب دوا شافی ادا و دوا اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں سے سلامتی حاصل کرے انسان۔ نمبر 1 شرک سے جو توحید کے خلاف ہے، نمبر 2 بدعت سے جو سنت کے خلاف ہے، نمبر 3 شہوت سے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نمبر 4 غفلت سے جو ذکر کے مخالف ہے، نمبر 5 خواہش نفس سے جو دلوں کو علائشوں سے خالی کرنے والا اور اللہ کے لیے خالص کرنے والا۔ تو خواہشات سے بچنا ہے جو غلط ہے، غفلتوں سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے جو سنت کے خلاف ہے، شرک سے بچنا ہے جو توحید کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی خیر کے کام ہو اس کی طرف راغب ہونا۔ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکات، یہ ساری چیزیں جو ہم پہ فرض ہو، ان کی ادائیگی سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہونے لگتا ہے۔ پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں اتنا تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بندہ فرض ادا کرنے کے بعد جب نفل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قدم قدم پر مدد فرماتا ہے، اس کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ پھر حرام چیزوں سے بچنا، حرام تصویریں دیکھنا جو ننگی تصویریں ہوتی ہیں، ننگی عورتیں یا ننگی مرد دیکھنا، اور پھر اسی طرح حرام کاموں میں جیسے شارٹ لباس پہن کے پردوں میں نکل جانا، پھر اسی طرح حرام کاموں میں سود، پھر دوسروں کا حق مارنا، غصب، چوری، ڈاکہ، سب اس میں آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ دلوں پر غلبہ پانے والے، اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا ٹپ یا اگلا طریقہ ہے دل کو زندہ رکھنے کا، تلاوت قرآن، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے،
اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت کے طور پر آئی ہے۔ یعنی یہ کتاب رب کی طرف سے آئی ہے، عظیم نصیحت لے کر آئی ہے، اور اس کے لیے شفا ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ یعنی دل اچھا ہوتا ہے تو دل کی بیماریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج قرآن ہے۔ یعنی آپ قرآن پڑھ کے بھی سنائیں، جیسے سورۃ یاسین اور سورۃ الرحمن لوگ پڑھتے ہیں بیماروں پر، لیکن وہ پڑھتے پڑھتے اور چیزیں نہ بھول جائیں۔ سارا قرآن شفا کا باعث ہے، شفا و رحمت۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے شفا اور عظیم نصیحت آتی ہے، وَمَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ تو قرآن جو ہے وہ سینوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو شفا دینے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے، اور تلاوت کا مطلب صرف الفاظ پڑھنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بھی جاننا، تب وہ شفا بنتا ہے۔ شفا گمراہی سے بھی، شفا بیماری سے بھی، اور لا علمی جہالت سے بھی قرآن شفا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دل کیسے زندہ ہوتا ہے توبہ استغفار کر کے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کے۔ جب گناہوں کا بوجھ ہٹ جائے گا تو دل بھی کھل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روزانہ کم از کم 100 بار ضرور استغفار کیا کریں، اگر زیادہ نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کثرت سے مراد کیا ہے؟ جیسے 100 دفعہ دن میں استغفار پڑھ لیا، 100 دفعہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح آیت کریمہ، اسی طرح قرآن کی کچھ اور آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے امور درست ہو جائیں گے۔ پھر دل کی اصلاح کے لیے صبر کرنا بڑا ضروری ہے، خواہشات سے بچنا، شکر گزار رہنا۔ جس دل پہ شکر ہوتا ہے نا، بندوں کا بھی اللہ کا بھی، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ خوش رہتا ہے۔ اور ویسے بھی شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ پھر ہے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کونی اور شرعی آیات میں غور و فکر کرنا ایمان کی کمی کا سبب بنتا ہے یا کم از کم اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی کائنات کی نشانیاں دیکھ کر، لوگوں کے حالات دیکھ کر، جو ہمیں اللہ نے دیا اس کو ایک لمٹ تک رکھ کے باقی صدقہ کرنا، اور اگر کوئی کمانے والا نہیں تو اس کو جائز طریقے سے خرچ کرنا مراد ہے۔ پھر اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ ناراضگی اور نارضامندی کے ہوتے ہوئے دل کا سلامتی والا ہونا محال ہے، اور جیسے جیسے بندہ اللہ کے فیصلوں پر زیادہ راضی ہوگا ویسے ہی اس کا دل سلامتی والا ہوگا۔ ابھی ہم سب کو بہت بڑا ٹیسٹ ہے، ذرا بھی ہمارے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ہم کیسے لفظ بولنے لگتے ہیں، یعنی ہمارے اندر سے فوراً ناشکری پڑتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ دل کی اصلاح کے لیے زبان کی اصلاح ضروری ہے، اور 5 اصلاحی کام کرنا، غور و فکر کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، پیٹ کو خالی رکھنا، رات کا قیام کرنا، سحر کے وقت اللہ کے آگے بلانا، لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا، حلال کھانا۔ پھر دل کی سلامتی کے لیے اعلیٰ اخلاق اپنانا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر اپنے دشمن سے بھی اچھا کریں گے تو وہ بھی ایک دن دوست بن جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے ان کے اچھے ہونے کا انحصار اس طرح کے انسان کا اخلاق کیسا ہے۔ بعض لوگ معمولی کیلیبر کے ہوتے ہیں لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق کی 10 چیزیں۔ نمبر 1، سینے کی سلامتی اور پاکیزگی، مال کی سخاوت، زبان کی سچائی، نفس کی انکساری، سخت پہ صبر کرنا، تنہائیوں میں رونا اور لوگوں کے لیے خیرخواہی کرنا، اور فنا ہونے والے کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور چیزوں سے عبرت پکڑنا، سبق لینا۔ ہر چیز، ہر واقعہ جو ہماری زندگی میں پیش آئے اس کو ہم کان کھول کے سنیں، دیکھیں، اینالائز کریں، اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ پھر یہ ہے کہ اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا، زبان کا سچا۔ زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار